الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال لئن شكرتم لأزيدنكم قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كونا للظالم حسنا وللمظلوم عونا. حقیقت ہے میں دل کی گہرائیوں سے آپ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم ایک فیملی کی طرح، ایک خاندان کی طرح، ایک قوم کے فرد مشن کے لیے مقصد لے کے جمع ہوئے ہیں. میرے دل کو بہت فخر ہے، چین ہے، سکون ہے کہ اس مقدس فضا میں، پاکیزہ ہوا میں، پرور ماحول میں، اچھے نورانی دنوں کے اندر آپ سب اہل علم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کی زیارت کا شرف بھی ہوا، ملاقات بھی ہوئی اور مل بیٹھ کے ہم تبادلہ خیال بھی کریں گے انشاءاللہ. ہر انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، کتنا بھی کوئی بڑا ہو اس کو مسلسل اپنے لیے بھی واضح نصیحت، رہنمائی، گائیڈنس چاہیے. مشہد مقدس کائنات کا مرکز ہے، زیارت کا بھی، علم کا بھی، ہدایت کا بھی، نورانیت کا بھی. مجھے بہت خوشی ہوئی اور پھر خدا نے یہ مقدر بنایا کہ ہم پہلے لبنان میں گئے، وہاں زیارات کی اور دوستوں سے اور اچھے بہادر لوگوں سے ملے. پھر ہمیں خدا نے اسی راستے سے شام پہنچایا اور شام میں پھر ہم نے وہ چہل پہل، رونقیں، آزادی اور بہار دیکھی اور ہمارے یقین میں، ایمان میں کئی گنا بڑھاؤ پیدا ہوا. 35 ملکوں کے لشکر اور ٹیکنالوجی اور طاقتیں اور فورسیں اور ایجنسیاں اور حکومتیں آئیں اس چھوٹے سے ملک کے، اس چھوٹے سے خطے کو مسمار اور ملیم میٹ کرنے کے لیے. لیکن ہم نے آنکھوں سے جا کے دیکھا کہ سارے تاریخ الابد میں لعنت بھی بن گئے، نیست و نابود بھی ہو گئے. حرم بھی وہاں ہمیں چہل پہل اور رونق، زائرین کی ماشاءاللہ وہاں موجودگی، عزاداری اور علم کا در کھلا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ یاد آیا، انصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللهم صل على محمد وآل شام میں بڑا امن اور سکون اس وقت نظر آیا، بہت روح پرور ماحول قبلہ نظر آیا اور اہل علم آپ سب کو سلام دے رہے تھے جب میں نے بتایا کہ سب. تو 2-3 نقطے میں اپنے دل میں جو جذبات ہیں، معافی ضمیر ہیں، وہ عرض کروں گا انشاءاللہ، پھر آپ سے بھی استفادہ کریں گے. ایک تو عظیم خدمت قبلہ ان کے ساتھ کی ذمہ داریوں کے ساتھ نبھا رہے ہیں. اللہ توفیق بھی دے، ہمت بھی دے اور استعداد میں اضافہ کرے اور شرف عزت اور صحت اور طول عمر عطا فرمائے. میں پاکستان میں بھی جب صوبائی صدر سب احباب نے مل کر مجھے کہا یہ ذمہ داری لیں تو سارے بزرگ علماء بیٹھے تھے. تو سب سے پہلی نصیحت جو ان سے لی اور پلے باندھی اپنے والدین سے بھی، اساتذہ سے بھی، پھر بزرگ علماء سے بھی، کہ اگر قومیات میں آنا ہے، تنظیموں میں رہنا ہے تو اپنا ذہن، دل، جگرا انسان کو وسیع اور بڑا کرنا ہوگا. چھوٹی باتوں اور چھوٹے مسئلوں میں نہیں الجھنا ہوگا. نظر جو ہے وہ دور تک بڑی ہونی چاہیے، قومی مفاد کو ترجیح ہونی چاہیے. پاکیزہ نیت ہمیشہ ہونی چاہیے کہ نیت المومن خیر من عمل. فرمایا اخلاص لازمی ہو. اگر ذات آ جائے، مفاد آ جائے، طلب شہرت، راحت، یہ چیزیں تو ساری محنت جو ہے وہ برباد ہو جائے. اخلاص و اساس ہوتا. تو ایک نقطہ قبلہ نے فرمایا تھا، اللہ تعالی ہمارے قائد محترم بزرگوار کا سایہ قائم رکھے اور رمضان کا برکت سایہ بھی قائم رہے.
کہنے لگے اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ فلاں شخص تو اس کی مونچھیں بڑی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اسلام کے منافق، فلاں نے داڑھی نہیں رکھی، فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں سر لگاتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اگر یہ سوچ کر آپ کریں گے تو کبھی نہ مقصد پائیں گے، نہ آپ کا ہدف پورا ہوگا، اور آپ تنہا ہوں۔ اور دین کا مشن اور مقصد تو یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ ڈاکٹر کی طرح ہے، صحت مند کو زیادہ قریب ڈاکٹر لانے کی ڈاکٹر کو ضرورت نہیں، بلکہ جو بیمار اور مریض ہو اس کو زیادہ ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے کی، ڈاکٹر کا بھی کام ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کی۔ تو یہ جو اخلاقی چیزیں کمیاں ہوتی ہیں، عالم کو اس چیز کی، اسی لیے فرمایا کہ کبھی کسی برے شخص سے نفرت نہ کرنا، برائی سے نفرت کرنا۔ اگر برے کو آپ دھتکار دیں، دور ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، فلاں ہے، تو پھر آپ کا کام تو ختم۔ نیک تو ویسے نیک ہیں، برے سے آپ کو نفرت ہے، لہٰذا آپ نے کیا کیا، آگے کس طرح بڑھیں گے؟ فرمایا ہر ایک کو قریب لائیں، اپنا جو مقصد ہے پورا کریں، پھر اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے، کامیابی۔ میں نے اسی کو الحمدللہ جب کاروان عزم وفا قبلہ پنجاب میں چلا، حالات خراب تھے، قیادت کے خلاف بہت چیمیں ہوئیاں، نیگیٹو چیزاں، دھڑے بندیاں، بہت ساری منفی چیزیں مسلمان چڑھ رہی تھیں، لیکن اخلاص جدوجہد سے سارے لوگ دست بازو بنے۔ ہم نے ذاکرین کو، محکمی انجمنیں، عزادار، جلسے، علماء، مساجد، خطیب سب کو لے کے چلے۔ 2 مہینے میں پورے پاکستان نے اعتراف کیا کہ الحمدللہ ایک بیداری اور اتحاد اور ایک قومی طاقت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، جس کا فائدہ قوم کو اور ہمارے مذہب اور مشن کو۔ جب کیس بنا، چونکہ میں ہر مسئلے میں بالکل سینہ سپر ہو کے، یہ میرا شروع سے ایک جذبات تھے، خون تھا، طبیعت تھی، فطرت تھی، کبھی جھکاؤ نہیں پیدا ہوا، کبھی میں چین سے نہیں بیٹھا، ہر ایک کی تکلیف کو احساس کرنا، آدھی رات ہے سننا، ہر شہید کے جنازے، ہر مریض اور زخمی کے پاس جانا، میرا دل بھی روتا تھا، آنکھیں بھی، تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، اس پہ احتجاج بھی ہوتے تھے، روڈ بلاک بھی ہوتے تھے، حکومت فوجی جنسیاں خلاف بھی ہو گئی، تو انہوں نے ایک کارروائی جو عزم طارق کے وہاں قتل کی ہوئی، FIR میں نام آیا۔ اب قائد محترم تو بہت بڑی ان کی پاور اور حیثیت ہے، دوسرے نواب امان اللہ تھے، وہ MLA تھے، سیاسی آدمی تھے، جاگیردار تھے، پورا ہدف مجھ پہ تھا، جس طرح وہ ہمارے ایک بے گناہ آدمی کو پھانسی لاہور میں محرم علی کو لگا۔ تو مجھے بزرگوں نے، دوستوں نے، احباب نے، تنظیمی جو میرے ساتھ بہت قریب تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ وقت نازک ہے، آپ ایک دفعہ ہجرت کر کے چلے جائیں، یہاں تھریٹ بھی ہے، اور کبھی گرفتار کریں گے، اس کے بعد عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، اور پھر مسئلے مشکل ہو گئے۔ تب میں برطانیہ گیا ایک مسئلہ کا حالات کے تحت، اس کے بعد گرفتاری بھی ہوئی، سال میں اڈیالہ جیل میں بھی رہا، اور خندہ پیشانی سے، بہادری سے کیس کو فیس کیا، ٹرائل ہوا، پھر اللہ نے قوم کی دعاؤں سے اور احتجاج سے ہمیں انصاف دیا، الحمدللہ دشمن جھوٹے قرار پائے، اور ہمارا سچائی کا علم بھی سر بلند ہوا، اور جج نے ہمیں بھری عدالت، انسداد دہشت گردی عدالت نے ہمیں کوئٹڈ بھی کیا اور بری کیا اور بے گناہ اور معصوم ثابت کیا۔ اللہ نے اور قوم نے ہماری اس میں مدد کی قبلہ، اور اس سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہوا کہ انسان جب قومی مفاد کو لے کے چلے تو مشکل وقت میں مولا مشکل شاہ کی مدد ضرور شامل ہے، یہ سب کرتا ہوں۔ پھر ابھی ہائی کورٹ میں گئے تھے اسی پچھلے ہفتوں میں، الحمدللہ ہائی کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ کیا اور ان کا کیس نکال دیا۔ برطانیہ میں بھی ہم گئے تو ایک لمحہ ہم نے وقت ضائع نہیں کیا، جتنی استعداد تھی اور جتنی طاقت تھی ہم نے قوم کے لیے، اداروں کے لیے عزاداری سے ابھی کوئٹہ میں آپ کے علم میں ہے، جب یہ بڑا سانحہ ہوا اور ہر طرف لوگ دکھی تھے، ہم نے UK سے اپنی کمیونٹی کی طرف سے کوئی 40 لاکھ روپے جمع کر کے خود گئے پاکستان کوئٹہ، تمام علماء سے ملے، شہداء کی فیملیوں سے ملے، ان کو وہ تعزیت بھی کی، قوم کا سلام بھی، اور ایک فقیر سا گفٹ بھی ان کی خدمت میں خلوص سے پیش کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب آپ کو کوئی شے ضرورت ہو انشاءاللہ
ہمارا مال جان آپ شہداء کے جو وارث ہیں فیملیز ہیں حاضر ہے، ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں یہاں بہت بڑی غریب کمیونٹیاں ہیں، ان کے لیے لباس چاہیے سردیوں میں ہر قسم کے، تو پچھلے سال بھی ہم نے 1 کنٹینر بھیجا وہاں پہ کوئٹہ، انہوں نے تقسیم کیا۔ ابھی بھی عید کے موقع پہ پھر ہم نے سندھ میں بھی اور اکاڑا میں بھی اور لاہور میں بھی NGOs میں ہیں، اور کوئٹہ میں بھی پھر ابھی 1 کنٹینر بھیجا ہے جو ان کو ملے لوگوں کو تقسیم۔ یعنی جتنے مرلے میں جہاں بھی ممکن ہوا ہے الحمدللہ ہم نے اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ اصل شے جو کام آنی ہے، جو روح عبادت ہے، وہ ہے دکھی انسانوں کی مدد۔ اس وقت سب سے جو اہم نقطہ جس پہ ہمیں شب و روز کام کرنے کی اخلاص سے ضرورت ہے، وہ ہے قومی وحدت۔ یہی ہماری طاقت ہے، اسی میں نجات، اسی میں عزت، اسی میں دشمنوں کی رسوائی۔ جہاں لوگ یونائٹڈ ہوئے ہیں، ایران آپ کے سامنے ہے، دنیا شکست پا گئی۔ شام میں مٹھی بھر لوگ تھے ہمارے، مجھے تو وہی قرآن کا منظر نظر آیا، فیلوں اور ابابیلوں والا۔ ادھر ساری دنیا کے باطل کے فیل جمع ہوئے اور آگے اہل ایمان کے ابابیل تھے، لیکن الحمدللہ وہ فیل تباہ و برباد کا اسپر معقول ہو گئے اور مولا کے ابابیلوں کو خدا نے فتح عطا نصرت عطا کی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کائنات میں کتنی بڑی فتح ہوئی ہے شام میں، اس کا کوئی ترازو ہی قابل اس دنیا میں نہیں بنا جو تول سکے قیامت تک کے لیے کہ اگر شکست ہوتی تو کیا منظر ہوتا اور فتح ہوئی ہے تو کیا منظر ہوتا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک اچھا درس ہے، میسج ہے، ایک پریکٹیکل ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ لوگوں نے یونائٹڈ ہو۔ پاکستان میں ہماری طاقت بہت ہے، ہماری تعداد بہت ہے، علماء ہیں، ذاکرین ہیں، لیکن شروع سے جو ایک سازش چلی ایجنسیوں کی، ضیاء الحق کے زمانے سے ایک مسئلہ طے ہوا تھا جب اسلام آباد پورا سلنڈر ہوا اور پھر ضیاء الحق کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور وہ بڑا منافق ڈکٹیٹر تھا، اس نے سارے جنرل ایجنسیوں کو بلایا کہ اگر یہ طاقتور ہیں اور ہمسائے میں انقلاب ایران ہے اور تشیع، تو کل اس ملک میں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ان کو اور کوئی طاقت نہیں شکست دے سکتی سوائے ان کے درمیان میں حساس چیزوں پہ ہم دراڑیں ڈالیں، تقسیم بندی کر دیں۔ اللہ کا بھی فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو یہ چیز جو ہے آئی اور آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے کہ اس چیز نے ہمیں بہت پیچھے لے کے مٹھی بھر لوگ دندناتے پھر رہے ہیں۔ ہماری مجلسوں کے مسئلے ہیں، سپیکر کے مسئلے ہیں، جلوسوں کے ہیں، شہداء کے ہیں، مساجد کے ہیں، اور بے پناہ مسائل کثیر ہیں فقط ہمارے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کبھی مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بہت مسائل ہیں، گمبھیر ہیں۔ میں کہتا ہوں انسان نے اپنا کام کرنا ہے، باقی قادر مطلق بھی موجود ہے اور مولا بھی موجود ہے، ان کی طاقت تو بڑی نہیں، ہم نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ جتنی ہم میں طاقت ہے ہم یونٹی کے لیے کام کریں، عبادت کے لیے کریں۔ مشن ایک ہے، ذاکرین ہوں، علماء ہوں، عزادار ہوں، مادی انجمنیں ہوں، بانی ہوں، لسنسدار ہوں، یہ سارے مومن اور شیعہ ہیں۔ کوئی علم میں کمزور ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کا ذہن چھوٹا ہے، کسی کو تھوڑا سا گمراہ کر دیا، کس کو جذبات سے اپنے عقیدے میں ادھر کر دیا گیا۔ ہمارا فرض ہے ان سب کو ایک گلدستہ بنانا، ملانا، بیٹھانا، منفی چیزوں سے گریز کرنا، مثبت چیزوں کو آگے ترویج دینا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ثمر میں نے تو آنکھوں سے دیکھے ہیں، انسان جتنا کام کرتا ہے اللہ اس سے 1000 گنا اس کے ثمر اور اس کے نتائج عطا کرتا ہے۔ میری یہی گزارشات تھیں، ہماری جو بھی خدمت ہو، ضرورت ہو، کوئی کام ہو، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اپنی محبت کا یہاں حصہ ڈالتے رہیں گے، کرتے میں رہیں گے، شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نے جو محبت دی، بلایا، مہمان نوازی، پیار، اخلاق، اس پر دلی طور پر تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دلی طور پر فخر بھی ہے، اور ہر دعا میں انشاءاللہ آپ شامل حال رہیں۔ ان دنوں میں یو کے میں ایک مسئلہ یہ جیسے ذکر کر رہے تھے کہ لیڈی آف احمد پاکی اسلام اللہ علیہ ایک فلم بنی، اس میں 2 قسم کی چیزیں، کچھ لوگ عام ذہن شیعہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ حقائق ہیں، یہ حقائق اجاگر ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے، بہت اہل سنت شیعہ ہو رہے ہیں، اہل حدیث شیعہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو حقیقتیں پتہ چل رہی ہیں، کیونکہ کتابوں میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، مسائل میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ جتنا ہائی لائٹ ہوتا ہے کم از کم بہت سارے ذہن
ان سے کچھ ایسی فلمیں ابھی ویڈیو آئی ہیں کہ فلم دیکھ کر مثلاً ایک کالا افریقہ کا نائجیریا کا نکلا ہے تو ایسے روتا جا رہا ہے، کہتا ہے کیا کر دیا ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا، کیسے جئیں، کہ ظلم بھی ہوا ہے، بیان کرنے کا بھی اجازت نہیں ہے، اس کو افشا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا ہے کہ طاقتیں بہت ہیں، منفی سازشیں بہت ہیں، کنسپریسی بھی ہے، ہپوکریسی بھی ہے، وہ ہمارے خلاف ہے، چونکہ ایران انقلاب کے بعد تشیعوں کے خلاف یہ باطل قوتیں جمع ہیں اور گھبراہٹ میں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں اس سے سوء استفادہ کر کے تشیعوں کے خلاف ایک عالمی سطح پر سنی دنیا میں اکثریت میں ہے، کم از کم 65-70 ملک ہیں مسلمانوں کا اور دیگر جگہوں پر بھی، اس میں سب جگہ تشیع جو ہے، یہ ایران یا شام یا جیسے لبنان ہے یا پاکستان، اس میں تو تعداد ہماری بہت اکثریت، لیکن بہت ملک ہیں جہاں پر کم بھی ہے، تو یہ ایک مجموعی فضا بنا کے ہمارے خلاف اس کو کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا کام ہے اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المؤمنین، بلکہ غیر مسلموں کو بھی ہم قریب لاتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق اور مہمان نوازی سے ان کو بھی متاثر کریں، تو انشاءاللہ ہم مل جل کے ایک ہدف کے لیے کام کریں۔ زندگی چند روز ہے، ہمارے کام آئے گا آخرت میں، قبر میں، حشر میں انشاءاللہ، وہی کام کہ ہم کسی دکھی انسان کا ہاتھ پکڑ سکیں، کسی دل کو دلاسا دے سکیں، کسی یتیم کے سر کی شفقت پر ہاتھ پھیریں اور اپنے استعداد کو خدمت خلق کے لیے خرچ کریں، یونٹی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے پیار محبت اور طاقت میں اضافہ فرمائے۔ مختصر وقت میں میں چند باتیں